میں آج کی شام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خسرو الجعفری نے ایک شعر کہا تھا کہ میں صبح کائنات کی صدائے بازگشت ہوں، میں صبح کائنات کی صدائے بازگشت ہوں، ہزار بار آؤں گا دعائے خیر کے لیے۔ سامعین، جناب ظہیر قاضی صاحب کی شخصیت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انجمن اسلام کیا ہے۔ انجمن اسلام 1874 میں قائم کیا گیا ہے۔ 150 سال پرانا ملک عظیم کا سب سے بڑا اقلیتی تعلیمی ادارہ ہے۔ جناب پدم شری ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب اس ادارہ عظیم کے صدر ہیں۔ انجمن کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے 30 سالہ ٹرانسفارمیٹیو سفر کی روداد بہت دلچسپ اور دل کو چھو لینے والی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے صدر بننے کے بعد انجمن اسلام نے جو ایکسپینشن اور کنسالیڈیشن کے ذریعے شاندار ترقی کی ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ جناب ظہیر قاضی کے دور صدارت میں نہ صرف یہ کہ کئی نئے ادارے انجمن اسلام میں شامل کیے گئے بلکہ موجودہ اداروں میں نئے کورسز شامل کر کے ان اداروں کی افادیت میں بھی اضافہ کیا گیا۔ ویمن امپاورمنٹ کی مثال اگر دوں تو یہ کہنا کافی ہے کہ انجمن نے 85% سے زیادہ اپنے اداروں کے ہیڈز جو مقرر کیے ہیں وہ خواتین ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے ویژن کے ذریعے انجمن نے خواتین کے 2 یتیم خانوں کو جوینائل جسٹس ایکٹ کے تحت خواتین کے لیے ایک اے گریڈ ہوم میں تبدیل کر دیا۔ انجمن کو ایک الگ لیول پہ لے گئے ہیں ان ٹرمز آف ایجوکیشن اور ان ٹرمز آف انٹرنیشنل لیول کنیکٹیوٹی۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ہم بھیونڈی والوں کو بھی یہ راستہ دکھائیں تاکہ ہم بھی اس راستے پہ چل کے ہمارے اداروں کو اور اوپر اس طریقے سے لے جائیں۔ ایک جملہ یہ کہا تھا کہ لکھنؤ، حیدرآباد، رامپور، بھوپال، دہلی، یہی ایک جو 5-7 شہر ہم اردو کے پس منظر میں ہمیشہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن کوکن کی خدمت بھی اردو کے لیے کم نہیں ہے۔ لیکن ایک ہمہ شخصیت کہ جس کی اتنے ساری ڈائمینشنز ہیں، انگریزی میں جو لفظ ہے ڈائمینشن، اردو میں ہم پہلو کہتے ہیں، اتنے سارے پہلو ہیں ان کی شخصیت کے۔ ایک کامیاب ڈاکٹر، ایک کامیاب، اگر میں کچھ تھوڑا سا پرسنل بولوں کیونکہ آپ بھیونڈی کے لوگ ہیں، آپ تقریباً سارے کے سارے ان کے بہت سارے لوگ رشتہ دار بھی ہیں، ایک کامیاب شوہر، ایک کامیاب باپ، ایک کامیاب انجمن اسلام کا صدر، یہ اتنی ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے دامن میں بھر دی ہیں۔ لیکن میں اس گورنمنٹ کو ضرور مبارکباد دوں گا کہ ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب جیسی شخصیت کو انہوں نے جو ہے وہ پدم شری کے ایوارڈ سے نوازا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی زیادہ بڑے اعزازات سے نوازے، اور ہم سب کو وہ دن بھی اور دیکھنے کا موقع ملے اور اس دن کو بھی سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملے جس طرح سے ہم آج کر رہے ہیں۔ ملے، بہت اچھے جنرل سیکریٹری ملے، اور جو بھی اس ٹرسٹ میں آیا اس نے بھی ڈاکٹر یاسین قاضی صاحب نے کہا کہ انہوں نے مطلب سب کچھ بھلا کر خدمت کی، اور واقعی خدمت خلق ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا کبھی کبھی بہت زیادہ تلفی کر بیٹھتے ہیں۔ یوں کہنا چاہوں کہ کسی نے کسی کی یاد میں تاج محل بنا دیا، اور ڈاکٹر یاسین قاضی ایسے ہیں جنہوں نے کسی کی یاد میں ایک ایسا ٹرسٹ بنایا، ایک ایسی تنظیم بنائی جو خدمت خلق کے لیے وقف ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ہمارے معاشرے کو اور ہمارے سماج کو میسر ہیں جو دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں،
और दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग ऐसे होते हैं जिनकी पजीराई हम पर लाजिम हो जाती है। मेरी ख्वाहिश ये डॉक्टर साहब, मैं आपको दुआओं के साथ ये कहना चाहूँगा कि जल्द ही कोई ऐसी हुकूमत बने जिसमें आप बतौर वज़ीर तालीम आपका सिलेक्शन हो। ये इंसेप्शन से 25 साल पहले से कैटरेक्ट ऑपरेशन कैंप्स, फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन कैंप्स भिवंडी में करता चला आ रहा है। 25 सालों से खातून बी काजी हॉस्पिटल में हमने ये कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं। हर साल अक्टूबर में खातून बी काजी हॉस्पिटल में ये कैंप्स होते हैं और अब तक मैं समझता हूँ 4,500 के करीब फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन कैंप्स, फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन सर्जरीज हमने की हैं। और इस मुकाम पर मैं डॉक्टर फैसल नरविल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत की रोल इसमें अदा किया है इन ऑपरेशंस को करने में। और इन ऑपरेशंस के साथ साथ शाहीन मेमोरियल ट्रस्ट जो है वो कोकन प्रोग्रेसिव ट्रस्ट के साथ मिलके एक डायलिसिस सेंटर भिवंडी में चला रहा है। बहुत बड़ा डायलिसिस सेंटर है, मैं समझता हूँ थाना डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर होगा वो। यहाँ पर पेशेंट्स को फ्री में डायलिसिस कराया जाता है नो कॉस्ट बेसिस पे, और 17 डायलिसिस मशीन्स हैं यहाँ पे। डायलिसिस सेंटर जो कोकन प्रोग्रेसिव ट्रस्ट ने भिवंडी डायलिसिस सेंटर के नाम से शुरू किया, इस डायलिसिस सेंटर के पीछे हमारे अपने एक मेंबर शरोश फ़की साहब, जिनका बहुत बड़ा योगदान है और जिनकी बहुत बड़ी मेहनत है, जिनके वजह से और बाकी मेरे मेंबरों की वजह से आज 17 साल बाद जो 3 मशीन से शुरू किया गया था, आज वो 16 मशीन 110 पेशेंट जिन्हें मुकम्मल फ्री डायलिसिस दिया जाता है। इसके अलावा 2019 में हमने भिवंडी शहर में जेनरिक मेडिकल स्टोर शुरू करने का प्रयास किया। कुछ बच्चे जो बहुत स्कॉलर है और सिर्फ इसलिए तालीम नहीं ले पा रहे कि उनकी माशी हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो हमने इन बच्चों के लिए जो भी डिग्री कोर्सेस हैं, जो बीएड है, फार्मेसी है, इंजीनियरिंग है, इसमें इनको स्पॉन्सरशिप दिला के इनको तकरीबन अभी तक के 60 से 70 बच्चों को हमने स्पेशल कोर्सेज करा के एजुकेशन में आगे बढ़ाया है। पॉलिटिकल साइड को बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हम सोशल लीडरशिप की तरफ देखें, हम जो है उनसे रहनुमाई लें, हम उनसे एक्सपीरियंस लें, हम उनसे बोलते हैं ना इंस्पिरेशन भी लें। सरकार बहुत सारे गलत काम कर रही है, ये काम सरकार का हम लोगों को पसंद आया क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि हम बीजेपी सरकार की तारीफ करें। तो कई गुनाह बीजेपी के होते हैं, लेकिन ये एक काम उनका बहुत अच्छा है, वेल डिज़र्विंग है। मुझे तो लगता है कि हमारी सरकारों को करना चाहिए था। ये बहुत ही लेट रिकग्निशन आया। हमने एक बहुत माँ विकास अघाड़ी के टाइम पे कोशिश की थी कि सर को मुंबई का शरीफ बनाया जाए। मुझे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी तब के उन्होंने कई बार वादा किया था कि हाँ ज़हीर काजी, तारीफ़ तो ज़हीर काजी साहब की लोग इतनी करते हैं कि कभी कभी लगता है कि शरीफ का जो टाइटल है वो भी छोटा हो जाता है। लेकिन हमारी सरकारें कंजूस रही है, ये बात सही है। इफ़ आई हैव टू डिस्क्राइब ज़हीर काजी साहब, एमिनेंट डॉक्टर, एजुकेशनिस्ट, अब इंस्पायरिंग representation of the community, and I'm very proud that I'm associated very, very closely with him, and I also draw a lot of inspiration from him. He's been very kind, very generous in grooming us. I know him since my very early years. बहुत पहले के मैं वक्त से उनको जानता हूँ, जब मैं काउंसलर जस्ट बना था। उनकी इंस्पिरेशन रही, हमेशा इनकरेजिंग रहते हैं वो, और मुझे लगता है कि इनकी लीडरशिप अल्लाह हमको और बहुत लंबे वक्त तक दे। पद्मश्री शुरुआत है इनके लिए। आने वाले बरसों में हम देखेंगे कि सर अभी और मैंने देखा सर और मैच्योर होते जा रहे हैं और कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। और अभी लास्ट 2-3 मीटिंग में गया तो बाप रे बाप, ऐसा लग रहा था कि सर की लीडरशिप अलग ही पैमाने पे चली गई है। एंड ही हैज़ टू कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द सोसाइटी।
this is how the success story comes. اپنے آپ کو ذرا بھی نہ پروموٹ کرتے ہوئے اپنے ادارے کو اگر آپ پروموٹ کرو گے، کیونکہ بہت سارے اداروں کے ذمہ داران بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، وہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، بے لوث کام کرنا چاہیے. میری بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ میں آج کا پورا کریڈٹ if I have to take for myself کہ مجھے ملا اور I did this، بالکل غلط بات ہے. میرے ساتھی جو 15 سال سے میرے ساتھ ہیں، ایک پیٹ بھرے ہوئے خوف خدا والے ہیں. ان کی سب کی محنت ہے، تب جا کے یہ انجمن جیسا ادارہ آج اس اونچائیوں پہ ہے، اس بلندی پہ ہے کہ اس کو سب جگہ سراہا جاتا ہے. بلا وجہ جو کہتے ہیں نا، پیسے دے کے بیماری مول لینا، یہ کام مت کیجیے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر ہمارا حق بنتا ہے، اینڈ اف وی ڈیزرو، اگر ہمارے پرفارمنسز 100 نہیں 110% ہوں گے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ انجمن کا تجربہ ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے. اور ایک بات میں اور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی ایک پروگرام منعقد کیا جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے. مقصد یہ نہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے سراہا ایک شخص کو، ایک ادارے کو، اس کے بعد کیا. تو ہم نے جو ایک کولیبریشن کیا ہے ورلڈ کی نمبر 1 یونیورسٹی MIT سے، تو ہمارے کچھ 6 فیکلٹی ٹرین ہو کے آئے، اور ہمارے یہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس STEM کنسرن ایجوکیشن دی جاتی ہے، ٹرین کیے گئے، ان کو ایمبیسیڈرز بنائے. بھیونڈی کے جتنے اسکولیں ہیں ان کی ٹریننگ کرنے کی ذمہ داری ہم لیں گے، کیونکہ ہر شخص وہاں جا نہیں سکتا. اور یہ انجمن کسی پہ احسان نہیں کر رہا، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے بڑا ادارہ ہونے کے ناطے کہ اس کے جو بینیفٹس جو ہوتے ہیں وہ سب کو دینے چاہیے. آپ نا امید مایوسی مت کیجیے، وہ تو کفر ہے. بلکہ نئی ایجوکیشن پالیسی بنی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ یو مسٹ امپارٹ ایجوکیشن ان دی مدر لینگویج آف دا چائلڈ. اگر اردو اسکول زندہ نہیں رہیں گے تو تمہاری زبان کہاں رہے گی، تمہاری تہذیب کہاں جائے گی. ہمارے بچے تو انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں، اور کچھ والدین اردو کے ٹیچر رکھ کے تھوڑی بہت اردو پڑھا لیتے ہیں. اگر یہ نہ ہوگا، اخبارات بند ہو جائیں گے، اردو لکھنے والے غائب ہو جائیں گے. آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہلو ڈیڈی ہاؤ آر یو یہ شروع ہو جائے گا. سلام علیکم بھی صحیح نہیں، سلام علیکم بول کے چھوڑ دیں گے، گڈ مارننگ گڈ آفٹر نون. تو جو لوگ یہاں ذمہ داران ہیں جو اسکول چلاتے ہیں، ان کے لیے میں کہوں گا انجمن آپ کے ساتھ رہے گا، اور رئیس شیخ صاحب ہم مل کے ان طرح کے اداروں کو معیاری بنانے کی کوشش کریں گے. یہ ادارے، یہ اسکول معیاری بنائے گئے ہیں، اور اس میں غریب سے غریب طبقے کے بچے پڑھتے ہیں، اور بہترین نتائج وہاں سے ہی آتے ہیں. آپ جو غریب بچوں کی فیس دے کے تعلیم دے رہے ہیں، یہ بہت صحیح کام کر رہے ہیں. وہ بچے بڑے محنت سے آگے بڑھتے ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور جس طرح سے بڑے خاموشی کے ساتھ آپ نے میرے باتوں کو سنا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. بھیونڈی کے لوگ بزنس والے لوگ ہیں، ان کے لیے وقت کی پابندی ہوتی ہے، ہر منٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ کی تو مل چلتے رہے، ٹھاک ٹھوک چلتے رہتا ہے 24 گھنٹے. اس طرح کے لوگ بڑے خاموشی سے بیٹھے ہیں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ بھی انجمن کو سراہ رہے ہیں. یہ آپ کا ہی ادارہ ہے. مجھے آپ نے برداشت کیا، اس لیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.